محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر نے جب مجھ کو بتایا کہ میری بیوی کی حالت سخت خطرے میں ہے، بچہ یا ماں صرف ایک ہی بچ سکتا ہے، تو میں نے لالچ میں آ کر اپنے بچے کو بچانے کا کہہ دیا۔ میں 2 گھنٹے کے بعد اپنے بیٹے کو لے کر گھر چلا گیا اور میری غریب ساس روتی پیٹتی رہ گئی۔ اپنی بیٹی کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی تھی۔ 25 سال بعد جب میرے لاڈلے بیٹے نے ڈنڈے مار کر مجھ کو گھر سے باہر پھینکا تو ایک خوبصورت سی لڑکی مجھ کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ دروازہ کھولنے والی عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی۔ آدھی رات کا وقت تھا اور میرے سینے میں بہت درد اٹھنے لگا تھا۔ کھانسی تو پہلے ہی زوروں پہ تھی، مگر آج کچھ عجیب سا درد تھا جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں اپنے چھوٹے سے سٹور نما کمرے میں ٹہلتا رہا تاکہ کچھ آرام آ سکے۔ شاید بد ہضمی ہو گئی ہو، لیکن میں تو سوکھی روٹی ہی کھایا کرتا تھا۔ وہی میرا نصیب تھا۔ ایک دکھ کی لہر میرے سینے کے آر پار ہونے لگی تھی۔ میرا لاڈلا بیٹا جسے میں نے ہر سکھ دیا، عیش و آرام کی زندگی دی، آج وہی مجھے اپنے گھر کے اس کونے میں پھینک کر بھول چکا تھا۔ یہاں تک کہ میرا گھر کے دوسرے حصوں میں بھی جانا منع تھا۔ میں جو کہ اپنے بیٹے کی خاطر سب کو بھول چکا تھا، وہی بیٹا آج اپنی نخریلی بیوی کے کہنے پہ کئی بار مجھے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا تھا۔ میرا کھانا پینا سب بند کر رکھا تھا۔ بچہ کچا کھانا میرے سامنے پھینک کر چلے جاتے تھے، جبکہ روز کئی اقسام کے کھانے بنتے تھے اور بچا ہوا کھانا ملازمین کو دے دیا جاتا تھا۔ مگر مجھ سے اتنی نفرت کرتا تھا میرا بیٹا، کیونکہ میں نے خود اپنے والد کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کیا تھا اور ان کی جگہ اپنے اس بیٹے کا ہر ناز نخرہ اٹھایا تھا، اور آج یہی بیٹا مجھے اتنے دکھ دیتا تھا کہ میری روح تک زخمی ہو چکی تھی۔ ساری ساری رات میں اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتا تھا، مگر شاید میرے گناہ ناقابل معافی تھے، تبھی یہ اذیت میرا مقدر بن چکی تھی۔ جنید نے اپنی پسند سے ایک امیر کبیر لڑکی سے شادی کی تھی۔ ویسے تو ہماری بھی اچھی خاصی زمینیں تھیں، مگر بہو کچھ زیادہ ہی امیر تھی۔ میرا بیٹا جنید اپنی ماں کی طرح بہت خوبصورت تھا، تبھی سارا اس پہ مر مٹی تھی، مگر اس سے میرا وجود برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جانے کیوں وہ مجھے ایک آنکھ بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ہر طرح کی پابندی مجھ پہ لگا کر رکھی ہوئی تھی۔ میری بہو نے اور جنید اس کی باتوں میں آ کر کئی بار مجھے ذلیل و رسوا کر چکا تھا، کئی بار تو اس نے مجھے مارا بھی تھا۔ یہ دکھ مجھے نہ جینے دیتا تھا اور نہ ہی مرنے۔ اب کس کو میں اپنے روح کے زخم دکھاتا؟ اس لیے دل ہی دل میں روتا رہتا تھا۔ جہاں دولت ہی سب کچھ ہو، وہاں بھلا والدین کی کیا ضرورت؟ مجھے کمرے سے نکلتے وقت خوف بھی آ رہا تھا، کیونکہ میری امیر بہو کو میں پسند نہیں تھا۔ لیکن آج میں نے دروازہ کھول کر جھانکا تاکہ مجھے میرا بیٹا نظر آئے تو میں اسے اپنی تکلیف بتا سکوں، لیکن یہی میرا گناہ بن گیا۔ کمرے سے باہر قدم رکھتے ہی میری بہو نے مجھے دیکھ لیا اور جنید کو چیخ کر پکارنے لگی۔ جنید شب خوابی کے لباس میں کمرے سے باہر نکلا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا تھا۔ جنید، میں فون پہ بات کر رہی تھی اور یہ چھپ چھپ کے میری باتیں سن رہے تھے، کیا میری کوئی پرائیویسی نہیں یہاں پہ؟ بہو کے اس الزام پہ میں ہکا بکا رہ گیا تھا اور نفی میں سر ہلانے لگا، لیکن جنید نے بیوی کی باتوں میں آ کر اچانک سٹور سے ڈنڈا اٹھایا اور مجھے مارنے پیٹنے لگا تھا۔ میں نے چلا کر خود کو بچانے کی کوشش کی، مگر جنید پہ تو جیسے خون سوار تھا۔ مت مارو بیٹا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے کمزور آواز میں بتانا چاہا تھا، مگر وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے تابڑتوڑ حملوں سے میں کھڑا نہ رہ پایا اور چکرا کے گر گیا تھا۔ ایک خون کی لکیر میرے سر سے بہتی ہوئی دکھائی دی اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ انکل آنکھیں کھولیں پلیز، کوئی میرے گال تھپ تھپا رہا تھا۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولی تو ایک پیاری سی لڑکی جو کہ شاید ڈاکٹر تھی، مسکراتے ہوئے مجھے دیکھے چلے جا رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کہاں ہوں۔ تبھی اس نے بتایا کہ کل رات جب وہ نائٹ ڈیوٹی کے لیے ہسپتال جا رہی تھی تو اس نے مجھے سڑک پہ زخمی حالت میں پایا اور ہاسپٹل لے کر چلی آئی۔ اب مجھے سب یاد آ گیا تھا، کس طرح میرے جگر کے ٹکڑے نے میری روح کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ نہ صرف میرا بدن زخمی تھا، بلکہ میرے دل سے بھی جیسے خون رسنے لگا تھا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کے وہ ڈاکٹر گھبرا گئی اور مجھے تسلی دی اور بہت سی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئی تھی۔ اس کے اصرار پہ
میں نے اسے ساری سچائی بیان کر ڈالی اور اب وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ انکل آپ فکر نہ کریں، میں ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خوبصیرت بھی تھی۔ جانے کون سی ایسی عظیم ماں تھی جس نے اس کی تربیت کی تھی۔ میں انہیں دعائیں دینے لگا۔ 2 دن کے بعد مجھے ڈسچارج مل گیا تھا، اور جب میں ہاسپٹل سے باہر نکلا تو سوچ میں پڑ چکا تھا کہ کہاں جاؤں گا اب۔ جس اولاد نے مجھے کوڑے کی طرح پھینک ڈالا اور کوئی خیر خبر تک نہ لی، اب وہ مجھے کہاں رکھے گا؟ بلکہ میرے بے ہوش ہوتے ہی اس نے تو مجھے سڑک پہ پھینک دیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ کس کو بتاتا؟ یہ سب آج مجھے اپنے گناہ رہ رہ کر یاد آ رہے تھے۔ کاش میں نے اپنی بیوی پہ ظلم و ستم نہ کیا ہوتا تو آج مجھے سزا نہ ملتی۔ میں آنکھوں کو صاف کرتا آگے بڑھا تو تبھی مجھے ڈاکٹر ماہین نے روک لیا۔ کہاں جا رہے ہیں انکل آپ؟ وہ بھاگتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور تقریباً کھینچتی ہوئی اپنی کار تک لے گئی۔ میں نہ کرتا رہ گیا، مگر وہ باضد تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گی۔ مجبوراً میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد ڈرائیور نے گاڑی ایک عالی شان بنگلے کے سامنے روک دی تھی۔ میں اس علاقے میں کبھی بھی نہیں گیا تھا، لیکن میں نے اس علاقے کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ علاقہ بہت مہنگا ہے۔ وہاں کے رہنے والے لوگ اس قدر مغرور ہوتے ہیں کہ وہ عام جھونپڑی یا پھر متوسط طبقے میں رہنے والے لوگوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اب میں اس لڑکی سے مرعوب ہونے لگا تھا، کیونکہ اس کے گھر کے باہر جو نیم پلیٹ لگا ہوا تھا اس کے اوپر ایڈوکیٹ محمد حسین کا نام لکھا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی جو کہ خود ایڈوکیٹ کی بیٹی بتا رہی ہے، یقیناً یہ اسی کا گھر ہوگا۔ گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی اور میں اندر سے بنے اس گھر کو دیکھنے لگا۔ باہر گیٹ سے اس قدر اندازہ نہ ہوتا تھا کہ یہ گھر اندر سے کتنا کشادہ بنا ہوگا، لیکن اس کے اندر داخل ہوتے ہی حد نگاہ صرف اور صرف باغ ہی نظر آتا تھا۔ گھر بہت دور بنا ہوا تھا، اس لیے تقریباً ہمیں گھر کے مین دروازے تک پہنچنے میں 10 منٹ لگ گئے تھے۔ میری یہ حیرت دیکھ کر وہ لڑکی مجھے کہنے لگی، انکل آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، جتنا یہ گھر بڑا ہے اتنا ہی ہمارا دل بھی بڑا ہے۔ میں اس کی بات سن کر کھسیانی سی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، وہ بات نہیں ہے، بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم جیسی اتنی امیر لڑکی جس کو کسی چیز کی بھی کمی نہیں، آخر وہ ہم جیسے غریبوں کا مفت علاج کیوں کرواتی ہے، اور اس کے بعد ہم جیسے غریبوں کی مفت میں مدد کرنے کے لیے راضی کیسے ہو جاتی ہے۔ میری بات سن کر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کہنے لگی، یہ سب کچھ میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ ہم لوگ پہلے بہت زیادہ امیر نہ تھے۔ میری ماں بتاتی ہے کہ اس نے بہت ذلت بھری زندگی جی ہے۔ وہ اس قدر کمپسری کی حالت میں رہ چکی ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کے بھی پیسے نہ ہوتے تھے، اور وہ لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنے کے لیے مجبور ہو چکی تھی۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسانا شروع کر دی تو میری ماں نے ہم سب بہن بھائیوں سے یہ وعدہ لینا شروع کر دیا تھا کہ ہم لوگ جب بھی کسی غریب اور بے کس انسان کو دیکھیں تو ہم اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، پھر چاہے دنیا اس کا تماشا ہی کیوں نہ دیکھتی ہو۔ بس یہی وجہ ہے کہ اپنی ماں کی باتیں اس قدر میں نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا چکی ہوں کہ اب وہ میرے لیے ایک احساس بن چکی ہیں۔ میں جب بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہوئی دیکھتی ہوں تو مجھ سے برداشت بالکل بھی نہیں ہوتا، اس لیے اس کے لیے حق کے لیے بولنا، اس کے لیے لڑنا اب کہہ لیں کہ میری فطرت میں بھی شامل ہو چکا ہے، اور کچھ تو خون کا بھی اثر ہے کہ میرے والد ایک ایڈوکیٹ ہیں۔ بس یہی میری مختصر سی کہانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں سوچنے لگا، آخر وہ کتنی عظیم ماں ہوگی جس نے اپنی اولاد کو اتنی اچھی اور نیک صلاح دی ہے۔ اب میرا دل چاہنے لگا تھا کہ میں اس عورت کو دیکھوں اور اس عورت سے مل کر اس کا بھی شکریہ ادا کروں اور اسے بتاؤں کہ اس کی گئی تربیت نے میرا دل جیت لیا ہے۔ اتنے میں گاڑی گھر کے مین دروازے کے پاس جا کر رک گئی تھی۔ ڈرائیور پھر پہلے کی طرح اترا اور جلدی سے اس لڑکی کی طرف کا
دروازہ کھولنے لگا تھا۔ میں بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آ چکا تھا۔ وہ لڑکی اپنی طرف سے ہوتے ہوئے میرے پاس چلی آئی اور کہنے لگی، انکل، آپ سے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل طور پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں اس لڑکی کی بات سن کر مسکرا اٹھا اور کہنے لگا، تم بے فکر رہو، بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا کہ تم نے سوچا ہے۔ اس کے بعد ڈرائیور نے گھر کا مین دروازہ کھولا اور ہم لوگ یوں ہی باتیں کرتے ہوئے اس کے دروازے کو پار کر کے چلے گئے۔ راہداری سے گزرنے کے بعد ہم ٹی وی لاؤنج میں جا کر کھڑے ہوئے۔ ابھی میں اس گھر کو اندر داخل ہو کر دیکھنے میں مگن تھا کہ ایک طرف سے ایک نسوانی آواز آئی، بیٹی تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ یہ آواز مجھے کچھ جانی پہچانی سی لگی، اس لیے میں نے جو ہی مڑ کر اس آواز والی عورت کی طرف دیکھا تو میں دنگ رہ گیا تھا کہ وہ عورت بھی مجھے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی، جبکہ اس کی بیٹی ہم دونوں سے بے خبر اسے کہہ رہی تھی کہ اس کے فون کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی، اس لیے وہ اس کی کال نہ اٹھا سکی۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ کہہ رہی تھی اور چلتے چلتے ڈائننگ ٹیبل پر پڑے ہوئے جگ سے پانی کا گلاس بھرنے لگی، لیکن میں تو جیسے صرف اور صرف اس عورت کو ہی دیکھے چلے جا رہا تھا، مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے آگے کیا دیکھنا پڑے گا اور اپنے ماضی کا پچھتاوا پھر سے ناسور بن جائے گا۔ ماہین نے جیسے ہی اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے جو وجود تھا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ایک بار پھر ماضی سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ ارے ندیم، سنا ہے تیری بیوی بڑی خوبصورت ہے، اور تو اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ انگریزی بولنا جانتی ہے۔ ارے ہاں، مائی رشیدہ بتا رہی تھی کہ تیری بیوی جرگہ کے فیصلے کے آگے بھی بول اٹھی تھی۔ آخر ہے کیا تیری بیوی؟ کبھی ہمیں بھی تو اس سے ملوانا، ہم بھی تو اس کے رنگ روپ دیکھیں۔ میں اپنے دوستوں کی یہ فضول باتیں سن کر کہکا لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ میں گاؤں کے سردار کا بیٹا تھا، اس لیے بہت مغرور چال چلتا تھا۔ میرے یہ دوست بھی بہت اوباش اور لوفر قسم کے تھے۔ میں گاؤں کے سردار کا بیٹا ہونے کا فائدہ اٹھاتا تھا اور اپنے لوفر اور اوباش دوستوں کے ساتھ مل کر گاؤں میں آنے جانے والی ہر ایک خوبصورت لڑکی کو چھیڑتا تھا۔ کبھی ان پر طرح طرح کی آوازیں کستا، تو کبھی ان کا راستہ روکتا، تو کبھی ان کو ڈراتا، اور کبھی کبھی ان سب کو خواہ مخواہ چھیڑا کرتا تھا۔ مجھے یہ چیزیں بہت لطف دیتی تھیں، اور اس پر جب میں ان بیچاری لڑکیوں کا ڈرا سہما روپ دیکھتا تو میرے دل کو ایک الگ تسکین سی ملتی تھی۔ اکثر گاؤں کے لوگ میرے باپ کے پاس میری شکایتیں لے کر پہنچ جاتے تھے۔ میرا باپ چونکہ ایک سردار تھا اور بہت نیک دل اور شریف انسان تھا، تو اس لیے وہ خاموشی سے میری شکایتوں کو سنتا اور ان گاؤں والوں سے معذرت کرتا اور اس بات کی یقین دہانی کرواتا کہ آئندہ میرا بیٹا تم لوگوں کے گھروں کی عزتوں کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر جب میں گھر جاتا تو میرا باپ ڈنڈا پکڑ کر میرے پیچھے پڑ جاتا تھا، لیکن میری ماں اور دادی میرے سامنے چٹان بن کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ یوں میں اپنی اس ڈھال کا فائدہ اٹھاتا اور اپنے باپ کی مار سے ہر بار بچ جاتا تھا۔ میرا باپ ہر بار مجھے سخت وارننگ دے کر چھوڑ دیتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب میں بڑا ہوتا گیا تو میری یہ عادتیں مزید پختہ ہوتی گئیں، بلکہ میں اپنی ان پرانی عادتوں سے بھی تھوڑا آگے نکل آیا تھا۔ میرے باپ کی ڈھلتی عمر اور اس کے کمزور بازو مجھے بہت تقویت دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب جب میرا باپ مجھے کچھ سمجھانے بیٹھتا تو میں اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دیتا اور بہت بدتمیزی سے اسے کہتا کہ اب تو بوڑھا ہو چکا ہے، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو میرے معاملات اور میری زندگی میں اس طرح کی فضول دخل اندازیاں کرے اور میری زندگی کو خراب کر دے۔ خود تو اپنی زندگی خراب کر چکا ہے، تو بہتر ہے کہ اب تو اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ اور اللہ اللہ کر۔ میری یہ بات سن کر میرا باپ بے بسی سے مجھے دیکھتا، جبکہ میری ماں میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہتی، دیکھو جی، میرا بیٹا بالکل ٹھیک کہتا ہے، تمہیں اب اس عمر میں واقعے میں اللہ اللہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ میرا باپ مجھے میری ان باتوں پر صرف اتنا کہتا کہ تو جس راہ پر چل پڑا ہے
بہت جلد تجھے احساس ہو جائے گا کہ یہ کوئی سیدھا راستہ نہ تھا، بلکہ تو نے خود اپنے پاؤں پر اپنی مرضی سے کلہاڑی دے ماری ہے۔ آنے والی تیری نسل جب تجھے مجھ سے بھی بدتر حال میں رکھے گی تو تجھے احساس ہوگا کہ تیرا باپ کس قدر بے بسی کی زندگی گزار کر چلا گیا ہے۔ میں ہر وقت تیرے لیے یہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے، لیکن آج میں تجھے کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے کیے کی سزا ضرور دے، تاکہ تجھے معلوم پڑ سکے کہ لوگوں کو یوں فضول میں چھیڑنا اور ان کی ہائیں بد دعائیں لینا کس قدر کٹھن کام ہوتا ہے۔ میں اپنے باپ کی بات سن کر سٹ جگتا اور کہتا، وہ وقت بھی جب آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا۔ ایک دن یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ ہماری زمینوں پر کام کرنے والے رشید، جس نے اپنی بیٹی اپنے بھائی کے پاس شہر پڑھنے کے لیے بھیجی تھی، وہ واپس آ چکی ہے۔ اس لڑکی کے چرچے ہر زبان پر ضد عام تھے۔ خواتین اس کی خوبصورتی کے گن گاتے نظر آتی تھیں، جبکہ گاؤں کی لڑکیاں اس کی تعلیم اور رکھ رکھاؤ سے متاثر تھیں۔ میرے اور میرے اوباش دوستوں تک جب یہ خبر پہنچی تو ہم میں بھی تجسس ہوا کہ ہم بھی اس چڑیا کو دیکھیں کہ دکھنے میں وہ کیسی ہے، اور آخر کار ایک لمبے انتظار کے بعد ہمیں وہ موقع بھی مل گیا تھا، جب وہ لڑکی رشید کے پاس ایک دن کھیتوں میں اسے کھانا دینے آئی تھی۔ میں اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس پر دل ہار بیٹھا تھا اور یہ پکا تہیا کر لیا تھا کہ اگر شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے۔ میں نے اس لڑکی کو پٹانے کے لیے اپنی وہی اوباش حرکتیں بھی شروع کر ڈالی تھی جو اکثر میں گاؤں کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ ایک دو بار تو اس لڑکی نے مجھے نظر انداز کیا، لیکن جب میں باز نہ آیا تو اس نے میرے دوستوں کے سامنے مجھے تھپڑ دے مارا۔ اس کا تھپڑ مارنا تھا کہ مجھے میری انتہا کی توہین محسوس ہوگی۔ دوسری طرف میرے دوستوں نے بھی میرے غصے کو خوب ہوا دے ڈالی اور کہنے لگے، ہائے ندیم، تیری تو عزت کا فلودہ کر گئی۔ وہ اب آخر تو گاؤں میں سر اٹھا کر کیسے چلے گا؟ تیرے وقار کو، تیری عزت کو جوتی دکھا کر چلی گئی ہے۔ میں اپنے دوستوں کے منہ سے اپنے لیے ایسی باتیں سن کر ایک دم سے غصے سے بھر گیا اور کہنے لگا کہ اب میں اس لڑکی کو نہ چھوڑوں گا، اس کا وہ حال کروں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ اس کے بعد میں فوراً گھر چلا گیا اور اپنی ماں کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں شادی کروں گا تو رشید کی بیٹی سے ہی کروں گا، نہیں تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گا۔ میری ماں اچانک میری اس دھمکی سے ڈر گئی تھی اور کہنے لگی، ارے نہ نہ میرے لال مریں، تیرے دشمن تو کچھ بھی نہ کر، بس تو اس لڑکی کے گھر کا پتہ دے دے مجھے، میں وہاں جاتے ہی تیرا رشتہ پکا کر کے ہی اٹھوں گی۔ اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر میں خوش ہو گیا تھا، جبکہ میرے باپ نے کہا تھا کہ وہ ایک پڑھی لکھی ایک سگھڑ بچی ہے، اس کی زندگی تباہ و برباد نہ کرو، خراب مت کرو۔ لیکن میں نے اپنی باپ کی کوئی بات بھی نہ مانی اور اپنی ماں کو اگلے ہی دن مٹھائی کا ٹوکرا دے کر ان کے گھر بھیج دیا۔ پہلے تو وہ لوگ میری ماں کو اپنے گھر میں دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، لیکن جب میری ماں نے سیدھے الفاظ میں اصل مدعا بیان کیا تو اس لڑکے نے بنا کسی تردد کے میری ماں کو صاف انکار کر دیا اور وہ مٹھائی کا ٹوکرا بھی واپس بھیج دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مر جانا پسند کرے گی، لیکن ایک اوباش لڑکے سے ہرگز شادی نہیں کرے گی۔ یہ سن کر تو جیسے میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ اب مجھے واقعی اس پر غصہ آنے لگا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں کسی طرح اسے زیر کر دوں۔ میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی اور پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے، لہٰذا میں نے ایک دن اس کے باپ کو غائب کروا دیا۔ پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ وہ لڑکی روتے ہوئے میرے باپ کے پاس بھی آئی۔ میرے باپ نے اسے تسلی دی۔ اس کے بعد میرے باپ نے مجھ سے پوچھ گچھ شروع کی، جس پر میں صاف مکر گیا اور کہنے لگا، اگر اسے شادی کرنی ہے تو بات کریں، میں اس کا باپ ڈھونڈ کر لا دوں گا۔ میرا باپ بے بسی سے کہنے لگا، نالائق، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو یہ کس طرح کی فضول باتیں کر رہا ہے؟ لیکن میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ آخر کار میرے باپ نے میری شرط اس تک پہنچا ڈالی اور پھر وہ لڑکی خود چلتی ہوئی آئی اور میرے سامنے سے میرے رشتے کو قبول کر کے گئی۔ میں نے شرط رکھی تھی کہ جب تک ہمارا نکاح نہیں ہوگا تیرا باپ تجھے نہیں ملے گا۔
اس نے میری یہ شرط قبول کی اور اگلے ہی دن ہمارا نکاح ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کے باپ کو چھوڑ دیا تھا۔ جب یہ خبر اس کے باپ تک پہنچی تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا تھا، لیکن اب اس کے پاس دوسرا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ میری شادی ہوئی اور اب وہ میری دسترس میں حاصل تھی۔ میں نے اس سے اپنی بےعزتی کا گن گن کے بدلے لینا شروع کر ڈالے تھے۔ جتنا ہو سکتا تھا میں اسے تنگ کرتا تاکہ اسے یاد رہے کہ اب وہ میری پاؤں کی جوتی ہے۔ وہ بہت سخت جان تھی، میرے کسی بھی ظلم کا جواب نہیں دیا کرتی تھی، خاموشی سے سب کچھ سہ جایا کرتی تھی، اور یہ بات مجھے اور زیادہ طیش دلاتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ روئے، چیخے، چلائے، مگر وہ بس خاموش رہتی اور ہمارے دن گزرنے لگے۔ میرے کچھ دوست جو شہر میں گئے تھے، انہیں میری جب شادی کی خبر ملی تو انہوں نے میری بیوی کو دیکھنے کی فرمائش کی۔ میں بھی ایک دن ان سب کو گھر لے گیا اور اپنی بیوی کو لے جا کر ان کے سامنے بٹھا دیا۔ اس کو دیکھ کر وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ اس پر میری بیوی بار بار پہلو بدلنے لگی، لیکن میں اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی پر ہر طرح کا تشدد کیا۔ میں نے گھر سے تمام کام والیوں کو نکال دیا۔ اس کے علاوہ ہماری بھینسوں کو سنبھالنے کے لیے بھی میں نے اس کو رکھ لیا تھا۔ وہ سارا دن بیچاری کوہلوں کے بیل کی طرح کام کاج کرتی رہتی۔ صبح 5 بجے اس کا دن شروع ہوتا۔ وہ سب سے پہلے گھر کے کام کاج کرتی، اس کے بعد پھر واڑے میں چلے جاتی، اور اس کے بعد میں نے کھیتوں کی ذمہ داری بھی اس پر ڈال دی۔ وہ پورا دن ان 3 جگہوں پر گھومتی پھرتی رہتی، اور اس کے بعد جب رات کو کمرے میں آتی تو میں اسے جانور کی طرح پیٹتا، اور اب وہ اس پر چیخ چیخ کر مجھے خدا کے واسطے دیتی تھی، لیکن میں باز نہ آتا تھا۔ انہی دنوں جب مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی حاملہ ہے، شاید اس لیے وہ اب مجھ سے رحم کی بھیک مانگتی تھی، لیکن اب بھی میں اس پر رحم نہیں کرتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا ہو، جبکہ نہ اس کی خوراک اچھی تھی اور نہ ہی اس کا خیال رکھا جاتا تھا۔ انہی دنوں معلوم پڑا کہ جڑواں بچوں کو جنم دینے والی ہے۔ میری ماں نے میرے دماغ میں یہ بات بٹھا کر رکھی تھی کہ تم تو بیٹے کے ہی باپ بنو گے۔ اس پر میں کہتا تھا ہاں مجھے بیٹا ہی ہوگا۔ میں نے پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا ڈالی تھی۔ آخر کو وہ دن بھی آن پہنچا تھا جب میری بیوی کو دردیں وغیرہ شروع ہو گئیں، تو ہم اسے لے کر قریبی ہسپتال چلے گئے، اور وہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، ہم بچے یا ماں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میں نے جلدی سے کہا مجھے میرے بچے سلامت چاہیے ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ کر واپس آپریشن تھیٹر جا چکی تھی۔ 4 گھنٹے انتظار کے بعد ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو، آپ کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی ہے۔ میں نے جب بیٹی کی خبر سنی تو اپنی ماں کو اس بات سے آگاہ کر دیا، جس پر مجھے میری ماں کہنے لگی تم اس منحوس کی بیٹی چھوڑو اور بیٹا لے کر یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ میں نے جب کہا کہ اس کا کیا ہوگا تو اس پر میری ماں کہنے لگی کہ دفع کرو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہمیں تو اپنا وارث مل چکا ہے۔ میں اپنی ماں کی بات سن کر اپنا بیٹا اٹھائے اس ہسپتال سے غائب ہو گیا۔ اصل میں مجھے بھی یہی لگا تھا کہ شاید وہ مر چکی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے تو یہی کہا تھا کہ وہ نہیں بچے گی، اور میں اپنی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں نہیں جانتا کہ میری بیوی اور بیٹی کہاں کہاں گئی، اور آخر کو ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد میری ماں نے اپنے جاننے والے کی بیٹی کے ساتھ میری شادی کر ڈالی تھی۔ وہ لوگ بہت غریب تھے، اس لیے میری ماں نے اس لڑکی کو دبا لیا تھا۔ اس عورت سے میری کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، تو میں اپنے اسی ایک اکلوتے بیٹے کو خوب نازوں سے پال پوس کر بڑا کرنے لگا۔ اس کا ہر خرچہ میں اٹھاتا اور اس کی ہر اچھی بری بات پہ اس کا ساتھ دیا کرتا تھا، لیکن میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایک دن یہی بیٹا مجھے نوکر سمجھے گا اور نوکروں کے ساتھ پھینک دے گا۔ کاش میں اسی وقت سمجھ جاتا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوتی ہے۔ آخر کار میرے باپ کی باتیں سچ ثابت ہونے لگ گئی تھیں، اور میرا بیٹا میرے منہ کو آنے لگا تھا۔ اور آج اس نے جب مجھے گھر سے باہر نکالا تو اس خوبصورت لڑکی نے مجھے پناہ دی، اور جب میں اس کے گھر پہنچا اور میں نے اس کی ماں کو دیکھا
تو میں حیران و پریشان رہ گیا، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری پہلی بیوی ہی تھی، اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ میں کچھ دیر کے بعد جب ہوش میں آیا تو میں نے ارد گرد دیکھا، وہ لڑکی میرے پاس ہی بیٹھی تھی، مجھے دیکھ رہی تھی، اور میرے ہوش میں آتے ہی مجھ سے پوچھنے لگی کہ انکل اب آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا، بیٹی مجھے میرے بیٹے کے پاس جانا ہے۔ جس پر وہ کہنے لگی، انکل فکر نہیں کریں، میں آپ کو کل چھوڑ آؤں گی۔ لیکن میں اس بات پر بضد ہو گیا کہ جس پر اس لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے جیسے آپ مناسب سمجھے۔ میں اس کی بات سن کر اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا اور گھر سے باہر جانے لگا تھا، جب اچانک مجھے پیچھے سے میری پہلی بیوی نے پکارا، ندیم میں نے سنا ہے تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اسی بیٹی کے لیے تم نے مجھے اور میری بیٹی کو بے یار و مددگار چھوڑا تھا نا، اور کبھی بھی ہمارے بارے میں جاننے کی کوشش تک نہ کی تھی کہ ہم کہاں گئے، آیا زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا جسم بھاری ہونے لگا اور میں پلٹنے کی سکت بھی خود بھی محسوس نہ کر پا رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے اچانک میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، تم جانتے ہو یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے اس کی بات پر کچھ نہ کہا تھا، جس پر وہ مزید کہنے لگی، آج یہ لڑکی جو تمہیں ہمدردی میں اپنے گھر لے آئی ہے، جانتی ہو یہ تمہارا اپنا خون ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ میری حیرت دیکھ کر وہ زوردار ہنسی ہنسنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، ہاں ہاں صحیح سنا تم نے، یہ تمہاری وہ بیٹی ہے جسے تم نے ہسپتال میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ہم تو سچ میں مر جاتے، لیکن اگر اس وقت حسین علی ہماری مدد نہ کرتا تو شاید ہم دونوں شاید کبھی تم سے مل نہ پاتے۔ شاید اسے ہی مکافات عمل کہتے ہیں۔ دیکھو آج خود بھی تم کہاں ہو اور میں کہاں ہوں۔ اگر تم نے کبھی تھوڑی سی محبت دکھائی ہوتی تو یقین مانو آج تم بھی بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہو۔ یہ صرف اور صرف تربیت کا فرق ہے۔ میری بیٹی میرے پاس رہی، اس نے اچھی تربیت پائی، جبکہ تمہارا بیٹا تمہارے پاس رہا اور وہ بالکل تمہارے جیسا جانور بن گیا۔ افسوس ہوتا ہے مجھے تم پر، میں اپنی ساری زندگی یہ دعا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے کیے کی سزا دے، لیکن آج تمہاری یہ حالت دیکھ کر میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ یہ کہہ کر میری بیوی چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی کافی دیر تک یوں ہی کھڑا رہا تھا۔ اتنے میں میری بیٹی آئی اور کہنے لگی، انکل آ جائیں، میں آپ کو گھر تک چھوڑاؤں۔ اس کی بات سن کر میں کچھ دیر اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور اس کے پاس سے گزرتا ہوا اس گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے پیچھے آ کر مجھے آوازیں دے کر روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نہ رکا۔ شاید میں خود کو اس قابل نہ سمجھتا تھا کہ وہ مجھے اتنی عزت سے بلائے اور میری مدد کر کے مجھے اپنا احسان مند بنا دے۔ وہ واقعی ایک عظیم ماں کی بیٹی تھی اور میں ایک گھٹیا نیچ انسان تھا جو نہ اچھا بیٹا بن سکا، نہ اچھا باپ بن سکا، نہ اچھا شوہر۔ آج اپنی بیوی کی باتیں سن کر میرا سر شرم سے جھکتا چلا جا رہا تھا۔ اگر ڈاکٹر مہین کو معلوم پڑتا کہ میں ہی اس کا سگا باپ ہوں جس نے اس کی ماں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے، تو شاید وہ میرا منہ تک دیکھنا پسند نہ کرتی۔ میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میری قسمت میں جو ذلت رسوائی لکھی تھی وہی اب میرا مقدر تھی۔ اب اللہ مجھے معاف کرتا تو میں ہی سکون پا سکتا تھا۔ چلتے چلتے ایک جگہ جہاں کچھ بے سہارا لوگ بیٹھے صدقے کا کھانا کھا رہے تھے، میں بھی وہیں بیٹھ گیا۔ اب یہی میرا مقدر تھا، سزا اور جزا آخرت میں ملتی ہے، مگر اس دنیا میں بھی مکافات عمل ہوتا ہے، اور آج میں اچھے سے جان چکا تھا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج والی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔